2006 मालेगांव قبرستان مشارہ چوک میں بم بلاسٹ ہوا۔ یہاں پر جو بلاسٹ ہوا تھا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا تھا، اور ہم جیسے 9 بے گناہوں کو اس میں پھنسایا گیا تھا، جس میں سے میں ایک نور الہدیٰ شمس الدعا پھنسایا گیا تھا۔ پولیس اول دن سے یہ جانتی تھی کہ یہ بلاسٹ کن لوگوں نے کیا ہے، پھر بھی ہم جیسے بے گناہوں کو پھنسانا ان کا مقصد میں شامل تھا۔ مالیگاؤں کر کے ایک آفیسر تھا، اس کا کہنا تھا کہ مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ تو اتنی سی عمر میں ٹوپی کرتا پہنتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تیری عمر کے اور لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، فلمیں دیکھتے ہیں، تو یہ سب کیوں نہیں کرتا؟ تو کٹر مسلمان ہے، ہم تجھے اس کیس میں پھنسائیں گے۔ یہ ذہنیت رکھنے والے پولیس افسران ہمارے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں اور اس طرح بے گناہوں کو پھنساتے ہیں۔ ہم کو جھوٹے کنفیشن پہ سائن لینے کے لیے 48 دن پولیس کسٹڈی میں رکھ کر 3rd ڈگری ٹارچر سے گزارا گیا، تاکہ ان کے بنائے ہوئے کنفیشن پہ ہم دستخط کر دیں، ان کے بنائے ہوئے کیس کو ہم قبول کر لیں۔ لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، ہم لوگوں کو 5.5 سال جیل میں گزارنا پڑے۔ جیل کے ایام ہمارے لیے انتہائی سخت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سچ تھا اس کو ابھار دیا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جن لوگوں نے بلاسٹ کیا تھا اسیمانند کی شکلوں میں، انہوں نے قبول کیا کہ بلاسٹ ان لوگوں نے کیا ہے، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ ان لوگوں نے قبول کیا ہے۔ 5.5 سال ہم لوگوں نے جیل میں رہا۔ 2011 میں ہماری بیل ہوئی اور 2016 میں اس کیس سے ہم کو ڈسچارج ملا۔ لیکن ابھی معاملہ یہ ہے کہ حکومت اور ATS دیگر ایجنسیاں جو ہے ہائی کورٹ میں ہمارے خلاف اپیل میں چلی گئی ہے، اب معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا۔ ہم کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ ان لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو پھنسانا مقصد ہی تھا، اور جن لوگوں نے بلاسٹ کیا ہے ان کو بچانا مقصد۔ رہا ہونے کے بعد کچھ دن ہمارا اسٹرگل میں گیا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اب ہم اپنے کام دھندے میں مصروف ہے اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ دیکھو 5.5 سال سے ہمارا خاندان جو جوجھا ہمارے لیے، یہ انتہائی کربناک تھا ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے انتہائی دکھ کی بات تھی، لیکن اللہ نے اس ایام کو نکال دیا۔ اب شرم آنی چاہیے حکومت وقت کو کہ انہوں نے غلطیاں کی، جان بوجھ کر غلطیاں کی، تو ان کو خود سے آگے بڑھ کے ہم کو کمپنسیشن دینا چاہیے۔ جیل میں بھی شروع کے وقت میں ایسا ہوا کہ جیل اسٹاف بھی پولیس والوں کے کہنے پر ہی ہم پر بہت زیادہ سختیاں کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک معاملہ 2007 میں ہوا کہ ہم کو الگ الگ جیلوں میں ٹرانسفر کیا گیا، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں، ہم لوگوں کا یہ صرف سوال تھا کیوں ہم لوگوں کو الگ جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو سواتی ساٹے جو اس وقت کی جیل سپرنٹینڈنٹ تھی، تو ہم تمام لوگوں 3 کیسز کے لوگوں کو 7/11 اورنگ آباد آرمز ہال اور مالیگاؤں بلاسٹ، تینوں لوگوں کو الگ الگ جیلوں میں ڈالا گیا۔ تو گھیرا بندی کر کے پوری جیل میں ہم کو ڈنڈوں سے پیٹا گیا تھا۔ ہم جیسے بہت سے ہمارے بھائیوں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا سر پھوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، اس طرح ظلم کیا گیا تھا۔ لیکن ہائی کورٹ میں وہ معاملہ چلا، ہمارے حق میں کیس فیصلہ آیا، اور اس کی بھی اپیل میں سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، لیکن کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ جیل میں ہم اپنے آپ کو مصروف کر لیا، کوئی پڑھائی میں مصروف ہو گیا، کوئی حفظ قرآن میں مصروف ہو گیا، کوئی دوسروں کو پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں خود بھی 10ویں پاس تھا، جیل میں جانے کے بعد میں BA کیا ہوں۔ اس طرح اپنی مصروفیت کو بنائیں۔ جو بے قصور نوجوان جیلوں میں بند ہے، میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگائے، اور اس کربناک دور میں صرف اور صرف مدد آ سکتی ہے تو اللہ ہی کا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے، ورنہ حکومت وقت کو ہمارے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔